بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا پیپر آفٹر آل 4 حصوں میں تقسیم ہوا اور ہو گیا۔ کل صبح اور شام پیپر ہوا، آج صبح اور شام پیپر ہوا۔ تقریباً 65,000 لوگوں نے اس پر اپلائی کیا تھا، 60 سیٹس تھیں، تو یہ ایک اچھا کمپٹیشن تھا۔ تو ابھی کی ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کا رزلٹ کب تک متوقع ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس پیپر سے سیکھنا کیا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ جو ہے نا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جو زیادہ پاپولیشن جو ہے ان کے لیے یہ والا سوال امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا جی 1 پیپر کا جنرل نالج کا جو پریپریشن سیشن ہے پبلک سروس کمیشن کا آنے والی تمام جابز کے لیے، تو وہ 1 اگست سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے، جو کہ آن لائن ہوتا ہے 2 مہینے کا، اور اس کی 4,000 روپے ہماری فیس ہوتی ہے، تو جو نمبر آپ لوگوں کو اوپر سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ہماری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، تو اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے جو 4 فیزز کے اندر پیپر ہوئے، تمام کے تمام پیپر جو ہے یہ بیلنسڈ پیپر تھے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کسی بھی ایک فیز کا پیپر مشکل تھا، نو، تمام کے تمام پیپر جو تھے وہ ایوریج تھے۔ میں نے اس لیے کل ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کہ چاروں جو ہے وہ ذرا ہمارے سامنے آ جائیں پیپر، تو اس کے بعد ہم کر لیں گے، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کافی سارے تھے جنہوں نے پیپر دیے ہیں، کچھ سوالات شیئر بھی ہوئے تھے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو مجھے ذاتی طور پر کوئی بھی پیپر ایسا نہیں تھا جو یہ لگا ہو کہ یہ کوئی مشکل پیپر ہے یا یہ دوسروں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تمام کے تمام پیپر ایوریج تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے، کیونکہ 65,000 لوگ ہیں، ان کا رزلٹ کمپائل کرنا 65,000 میں سے چلے اچھا کوئی 55,000 ہوں گے، 10,000 مسنگ ہوں گے، تو 55,000 لوگوں کا جو رزلٹ کمپائل کرنے میں ایٹ لیسٹ پبلک سروس کمیشن کو 1 مہینہ تو ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو یہ 1 مہینے کے بعد تقریباً رزلٹ آنا ہے۔ اب اس کا متوقع میرٹ کیا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے ان پیپر سے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آج کا پیپر دے کے انہیں یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ ہم پراپر تیاری نہیں کرتے، ہم باقاعدہ ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنی تیاری کے اندر ریگولر نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو کمزوریاں خامیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے آج سوچا ہوگا، پیپر کے اندر بیٹھ کر پیپر سے جب باہر نکلے ہوں گے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پبلک سروس کمیشن کا جو امتحان ہے یہ 4-5 مہینے سے زیادہ کی گیم نہیں ہے اس کو تیار کرنا۔ آپ آرام سے 4 سے 5 مہینے اگر ٹارگیٹڈ تیاری کرتے ہیں تو آپ کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہماری ہڈ حرامی ہے کہ ہم اس کو تیار نہیں کرتے۔ پیپر کے اندر کتنے سوال ایسے آئے ہیں جو آؤٹ آف دا باکس تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ 5-4 سوالوں کے علاوہ کوئی ایسا سوال آیا ہو جو آؤٹ آف دا باکس ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ ہمارے دوست جو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے پیپر کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ کمپیوٹر، انگلش اور میتھ میں سے سارا پیپر آ جائے گا، اب وہ کہاں پر ہیں؟ جب آج سے 1.5 مہینہ پہلے پوری کی پوری کمپین چلائی گئی تھی کہ جی پیپر 60 نمبر کا پیپر آنا ہی ان 3 حصوں میں سے ہے، کمپیوٹر، میتھ اور انگریزی میں سے، تو اب وہ دوست کہاں پر ہیں؟ دیکھیں جی، پلیز ایٹ لیسٹ آپ نا کریکٹ انفارمیشن دیا کریں کینڈیڈیٹس کو۔ میں تو خیر تب بھی کہہ رہا تھا کہ پبلک سروس کمیشن تمام حصوں میں سے سوالات دے گا، اور جو لارجر پارٹ ہے پیپر کے اندر ایز پر سلیبس بھی وہ بھی پاکستان افیئرس کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا سلیبس اگر آپ دیکھیں 712 سے شروع ہوتا ہے اور 2026 تک جاتا ہے، اس لیے اس میں سے سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں ہمیشہ سے۔ تمام حصوں کو تیار کریں۔ آپ نے پیپر دیکھ لیا ہوگا، اسلامیات میں سے سوالات آتے ہیں، میتھ میں سے، کمپیوٹر میں سے، اردو میں سے، جیوگرافی میں سے، ای ڈی ایس میں سے، پاکستان افیئرز میں سے، کرنٹ افیئرز میں سے۔ تو بھائی آپ گھر بیٹھ کے ایک پورا پلان کیوں نہیں بنا لیتے اس کی تیاری کرنے کا؟
کہ جی ہمیں اردو کے لیے کلید اردو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اسلامیات کے لیے کچھ سیپریٹ کتاب پڑھنی چاہیے، ہمیں انگلش کے لیے کوئی سیپریٹ کتاب پڑھنی چاہیے، ہمیں جو پاکستان افیئرز ہیں اس کے لیے کوئی ڈسکرپٹیو اچھی سی کتاب پڑھ لینی چاہیے۔ سو تھوڑا سا اپنی جان کے اوپر بھی زور ڈالیں، اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں تھوڑا سا، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا آپشن ہے کہ جو آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ اچھی اچھی جابز پبلک سروس کمیشن کے پاس موجود ہیں، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر واسا اس کی سیٹس بھی آنے والی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسی کی آنے والی ہیں انشاءاللہ، مینیجر اوقاف کی آنے والی ہیں، اس کے علاوہ جو نائب تحصیلدار ہیں اس کی سیٹس ایکسپیکٹڈ ہیں جلدی آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسے محکمے ہیں جن کی ریکوزیشنز موجود ہیں پبلک سروس کمیشن کے پاس۔ اب آپ میں سے 3 طرح کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو تیاری کر کے نہیں جاتے، جو تھوڑی تیاری کر کے جاتے ہیں، جو اچھی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ان لوگوں کو بہت فائدہ ہے جن لوگوں کی تیاری اچھی تھی۔ اچھی سیٹ کے اگینسٹ آپ کو جان مارنی چاہیے اور آپ کو اس کو پورے کا پورا پلان بنا کے جانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، پبلک سروس کمیشن کے اب جو امتحان آ رہے ہیں، اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا کچھ 70 سے کم میرٹ بنے گا تو یہ ممکن نہیں رہا، آپ کیونکہ کینڈیڈیٹس محنت کرتے ہیں باقاعدہ، وہ پیپر کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر کر کے اس کو تیار کرتے ہیں، پاس پیپرز کو تیار کرتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ کو 50% پیپر جو ہے وہ پاس پیپر سے آیا ہوا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ پاس پیپرز بہت انٹیگرل چیز ہے۔ پاس پیپرز ڈزنٹ مین کہ پاس پیپرز کے اندر پاس پیپرز میں اسٹیٹک نالج ہوتا ہے، جیوگرافی کا، میتھ کا، کمپیوٹر کا، انگلش کا، اسلامیات کا، اردو کا، یہ اسٹیٹک نالج ہے جو آلریڈی آ چکا ہوتا ہے، اسی طرز کے یہ اس سے ملتا جلتا جو سوال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ پاس پیپر سے سوال آیا۔ سو پاس پیپرز بھی پڑھیں، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ویک ایریاز ہیں، انگلش ہے، میتھ ہے، کمپیوٹر ہے، ہسٹری ہے، جنرل نالج ہے، جو بھی آپ کو ویک ایریا لگتا ہے تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، اپنی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو امپروو کریں، نہیں تو آنے والی جو جابز ہیں وہ بھی اسی طرح سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی جس طرح سے یہ نکل گئی ہے۔ سو آج کے امتحان سے سیکھیں، سیکھنے کے بعد اگر تو تیاری کرنی ہے تو پھر وہ اچھے طریقے سے کریں، نہیں تو پھر چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں۔ پہلی بات اب آ جاتے ہیں ہم کہ اس کا ایکسپیکٹڈ میرٹ کتنا ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کا 73 یا اس سے زیادہ نمبر ہوں گے وہ سیکیور ہوں گے، اس سے کم ممکن نہیں ہے۔ البتہ 60 سیٹس ضرور ہیں لیکن پھر بھی کوئی 73 کو زیادہ میرٹ نہیں ہے، 100 میں سے 73 نمبر لینا یہ بہت مناسب میرٹ ہے۔ آپ دیکھیں ایف پی ایس سی میں جو پیپرز آ رہے ہیں، لوگوں کے 90 نمبر آتے ہیں اور وہ شارٹ لسٹ نہیں ہو پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے اپنی کوالٹی کو مینٹین کیا ہوا ہے امتحان کی، اسی وجہ سے اس کا میرٹ ابھی بھی 70 سے 75 کے درمیان رہتا ہے۔ تو 70 سے 75 کے درمیان نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ پیشن کے ساتھ، اگر آپ مطلب ایسا سمجھ لیں کہ کول ہو کے، کمپوز ہو کے، فوکسڈ ہو کے، کنسسٹنٹ ہو کے، کنسنٹریٹ ہو کے اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو میرے خیال میں 4 سے 5 مہینے سے زیادہ کا کوئی گیم نہیں ہے۔ اب اگلی بات، آپ میں سے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی موک ایکسرسائز بھی دی ہوگی جہاں پر انہوں نے تیاری کی تھی، ٹھیک ہے تیاری کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موک ایکٹیویٹیز بھی کی ہوں گی۔ اب جن لوگوں نے موک ایکٹیویٹیز کی ہوں گی یقیناً انہوں نے ڈبل فائدہ ہوا ہوگا۔ سو پیپر ملٹیپل چیزوں سے، ایسا سمجھ لیں کہ پاس کرنے کے لیے ملٹیپل چیزوں پر اکٹھے کام کرنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر پیشن پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہوتا ہے، ریلیونٹ مٹیریل پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے موک ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ امتحان والے دن اپنے امتحان کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں۔ سو آج کا دن یقیناً کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا، جو لوگ پاس ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو سبق دے کے گیا ہوگا کہ آپ کو اپنی ویکنس کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ سو اپنا رزلٹ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، انالیسس کریں، اس کے بعد اپنی تیاری شروع کریں۔ جی بہت شکریہ۔